بیان گھر کے ناظرین و اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اسلامی بیان سنیں گے، آخر تک ضرور سنیے گا۔ جب اقبال نے بھی لکھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، تو امت کے حال کو دیکھ کے اقبال بھی رویا ہوگا۔ تو پھر اقبال دیکھ کے لکھتا کیا ہے؟ اقبال لکھتے ہیں نہ حیدری فقر ہے، مولا علی فقیری، حضرت عثمان غنی امیری۔ تو کیا اقبال کہتے ہیں؟ نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، سخی ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، داماد رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا، تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی اے خلیفہ رسول دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک غلہ آ جائے گا۔ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 اونٹ مال سے بھرے ہوئے بکنے کے لیے شام گئے تھے حضرت۔ اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ اس کو کنٹینر بھی کہہ سکتے، اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سامان نہیں لگتا، بڑا سامان آ جاتا ہے اونٹ پہ، چھوٹا کنٹینر۔ 70 کنٹینر آپ کے بکنے کے لیے شام گئے ہوئے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے، آپ نے وہ 70 اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بلوا لیے۔ اب جب وہ 70 اونٹ قحط کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے نا، تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی اے عثمان قحط بھی پڑا ہے تو آپ کے 70 اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں، تو بیچتے ہو؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کتنے گنا پر خریدو گے؟ عرض کی حضور 2 گنا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا۔ عرض کی حضور 3 گنا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا۔ عرض کی حضور 5 گنا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا۔ اب 5 گنا بڑا منافع تھا، تو تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے عثمان بڑا منافع کا سودا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا، کر لو سودا۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے میں تو اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا۔ اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا۔ وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں عثمان 10 گنا کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنہ بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں او بندے تو 1 لے کیا میں 10 دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے، میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا۔ وہ کہتا ہے، اور حضرت یہ 10 گنا سب سے کم مقدار ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا 10 پہ اینڈ کر دوں گا، یہ 10 سب سے اینڈ مقدار ہے۔ فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ہے 10 گنا والا تو بات کرو۔ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی، آپ نے فرمایا مال پڑا ہے، جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے۔ حضرت یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایتھے کی حضرت جی گھر دے 12 جی نے میں منڈے دی منگنی کیتی ہے جی، 2 لڈو دے کے تے او گیج پائی ہوئی نہیں۔ سخی بنو حضرت، بد دعائیں نہ لو، دعائیں لو لوگوں کی، سخی بنو۔ یہ لکھا ہے کچھ بات جائے اللہ سانو معاف کر دے، بڑے کنجوس لوگ ہیں، بڑے ظالم حضرت، اللہ سانو معاف کر دے۔ جس کے پاس نہیں ہے تو اس کی تو سمجھ آئی یار، جس کے پاس ہے وہ کیوں اس طرح ہے۔ اور ایک بات تھی بڑی دیر وہ واٹس ایپ پہ گھومتی رہی، اور حقیقت ہے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ کسی نے بڑی جوتی ماری تھی کسی کو، اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا ایک امیر عورت کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر نا دکاندار کو کہہ رہی تھی میرے منڈے دا ویاہ ہے تے جڑی سب نہ لو کوالٹی ہے نا ذرا منو وہ دکھا، میں اپنی کام والی نو کپڑے دینے۔ اور دوسری طرف کیا لکھا تھا کہ ایک غریب کام والی دکان پر کیا کہہ رہی تھی، اور میں جنہاں دے گھر کام کرنی ہے انہاں دے منڈے دا ویاہ ہے، ذرا منو مہنگا جہا سوٹ وکھا میں دینا ہے۔ نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، اور کنجوس نہ بنیو حضرت کتی، ظالم نہ بنیو، سخی بنیو۔
سخی بنی ہو سر، اللہ کو سخی بڑا پسند ہے۔ یہ اگر کوئی کو اس کا حوالہ دیں تو میں نے یہ بات کسی کتاب سے نہیں پڑھی، میں ایک دفعہ ایک ختم پر گیا، وہاں ایک بڑے کو بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے یہ بات بیان کی، اس لیے مجھے حوالہ نہیں معلوم، لیکن بات بڑی مشہور ہے۔ یہ مدینہ پاک کا نا بڑا مشہور یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے ایک وعدہ خلافی کی اور پھر سزا یہ آئی اللہ کی طرف سے کہ حکم دیا ان سب کی گردنیں اڑا دو۔ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ سب کی گردنیں مار دی گئیں، نبی علیہ السلام موجود تھے، سب کی گردنیں اتاری گئیں۔ تو میں نے پڑھا نہیں، ایک عالم دین تھے اور ماشاءاللہ ان کا نام ہی ایک بہت بڑا حوالہ تھا، تو وہ کہتے ہیں صرف ایک یہودی رہ گئے، آخری یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردنیں اتار رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی سے چھوڑ دو، جانے دو اسے۔ اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ ان کی شان تو یہی سمینا و اطعنا، کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ تھا راز جاننے کے لیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول یہ بھی تو یہودی ہے، جو قصور انہوں نے کیا تھا اس نے بھی تو کیا ہے، اے اللہ کے رسول آپ پر ماں باپ فدا ہوں، ان کی اتار دی، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے، اور سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے محبوب اسے معاف کر دو، یہ سخی ہے، یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہودی حضرت، محبوب یہ سخی ہے، یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور حضرت ایک نہیں، قرآن پاک میں بار بار مذمت آئی، تو غریب کو کھانا ہی نہیں کھلاتا۔ چلو میں دور نہیں لے کے جاؤں گا، وہ پارا جو آپ سارے کھول سکتے ہو، جو تقریباً 8ویں اور 9ویں اور 10ویں کے نصاب میں بھی شامل رہی، اور تقریباً اس وقت تقریباً وہی سارے چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ نصاب پڑھ رکھا ہے۔ حضرت ارائیت الذی، سورہ معون، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم نو دھکے دیندا ہے، فلا یحض علی طعام المسکین، مسکین نو کھانا نہیں کھواندا۔ سورہ فجر 30واں پارہ، پھر وہی بات آئی حضرت، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین نہ دلوں پہ بجلیاں گرایا کرو۔ منڈے کی منگنی کی مٹھائی بانٹنا فرض نہیں ہے حضرت، لیکن جے دین جاندے ہو خدا دا واسطہ ہے اپنی بیبیاں نو او چلیے اینا دھیان کر گھر جی کنے نے، یہ تیرے 2 لڈوؤں کا کیا کریں گے وہ غریب لوگ؟ حضرت دھیان کیا کرو۔ امید ہے کہ آج کا یہ واقعہ اور بیان آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کا باعث بنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے مزید ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔